10 unknown facts about Kaaba Sharif. اور انڈین لوگوں کے وہم بھی دور ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو خانہ کعبہ آخرکار کعبہ بنایا کس نے؟ خیر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا سب کچھ کلیریفائی ہو جانے والا ہے، اور یہ گارنٹی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو فیکٹس ہم سنیں گے نا اس میں سے کافی زیادہ، ان فیکٹ موسٹ آف دا فیکٹس ول بی دا ونس وی آر لسننگ فار دا فرسٹ ٹائم۔ پہلی بار ہم کعبہ شریف کے بارے میں کچھ انوکھا سننے جا رہے ہیں، تو تیار ہو جائیے اور سر ڈھک لیجئے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور یہ سر ڈھکنے کے لیے میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ ویڈیوز ایکسٹریملی پاورفل ہوتے ہیں، اینڈ جب بھی میں یہ دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہیں اچانک سے قرآن شریف کی تلاوت ہمیں سننے مل گئی، اور وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے that you need to cover your head. So follow the sunnah guys. And one more thing. ایسے ویڈیوز جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کافی بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ پہلا فیکٹ ہم نے سنا ہے، دوسرا ہم نے سنا ہے، تیسرا سن کے ہم چکا چوند ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو آخری تک دیکھیے گا۔ I normally do not say this in the beginning. کبھی بھی نہیں کہتے ہم ایسا، آپ اگر روزانہ ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پر کچھ ویڈیوز اتنے ہی انوکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ڈسکلیمر نا ہم کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ ایک دن زندگی میں کعبہ شریف سکسیسفلی پہنچ جاؤں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب کی امت کے ساتھ اپنا روزہ کھولوں اور افطار کروں۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میری ہی نہیں کروڑوں لوگوں کی یہ خواہشیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کبھی عمرہ پر نہیں گئے ہوں، گئے ہیں تو ماشاء اللہ، نہیں گئے تو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں تہہ دل سے۔ جو کوئی بھی اس بہت بڑی میوچول دعا کا پارٹ ہونا چاہتا ہے، سے آمین ثم آمین۔ ضروری نہیں کہ کامنٹ میں آمین لکھیں گے تبھی چلے گا، ایک بار بول دیں گے نا تو بھی کام ہو جائے گا۔ دوستو کعبہ بیت اللہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ محبت کی وجہ سے ہر مسلمان نے کعبہ کی تصویر ضرور گھر میں لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو میں آپ کو آج کعبہ کے بارے میں 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اطمینان سے سنیے گا۔ دوستو خانہ کعبہ مکہ کے پہاڑوں میں ڈھلوان والی جگہوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، اور اس وقت اس پانی کی نکاسی کے کوئی خاص اسباب نہ تھے، لیکن مسلمان اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور تیراکی کر کے طواف کرتے تھے۔ کئی سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ایک خوش نصیب اور بھی ہے جس کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر آن لائن دیکھی، اور انڈین لوگوں کے وہم بھی دور ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا کی مورتی اندر رکھی ہوئی ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ماربل اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو دے دی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لے جائیں، لیکن وہ شخص ظالم ہوگا۔
1000%. اور کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک کعبہ اور بھی ہے جسے حدیث پاک میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت یعنی طواف کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کبھی واپس بھی نہیں آتے، مطلب ہر دن ایک نیا دستہ یہاں آتا ہے۔ دوستو، ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے کالے کپڑے اور سونے کے دھاگوں سے سلے ہوئے غلاف کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی دوسرے رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے پہلے خانہ کعبہ پر مختلف رنگوں کے کپڑے بھی پہنائے جاتے تھے جن میں ہرا، سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا خالص ریشم کا بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی آیتیں سونے کے دھاگے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر $60 ملین یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ خرچہ آتا ہے جو کہ سعودی حکومت خرچ کرتی ہے۔ دوستو، کعبہ کعب کا عرض ہوا کرتا ہے یعنی چوکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کعبے کا ایک حصہ گول ہوا کرتا تھا جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ طواف کرنے والے لوگ حتیم سے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں۔ دراصل ظہور نبوت سے پہلے جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تھی تب وہ حلال مال اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کعبے کے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے کوچ میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشمن کی فوج کی طرف سے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ دشمن مکہ پر قابض تھے۔ اس وقت یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے خمارٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ حج ایک توہین پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو مار ڈالا، ان کے جسموں کو اب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر مناسب عمل کافی نہیں تھا کہ لوگ حجر اسود کو مشرق میں لے گئے، پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، اس کے بدلے میں وہاں پیسے دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ پتھر خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب یہ واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا۔ تب سے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، مگر خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ 1989 یعنی 1979 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا اور جو پہلے کھڑکی ہوا کرتی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان خانہ کعبہ میں آ جا سکتا تھا اور عبادت کر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا تھا، مگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔
क्योंकि मुसलमान बहुत सारे हैं। दोस्तों, खाना काबा को कब, कैसे और क्यों तामीर किया गया, आज हम जब इसे देखते हैं वो हमेशा तो ऐसे नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की वजह से खाना काबा की तामीर की ज़रूरत पड़ती रही। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की बुनियाद रखी। उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जब तूफ़ान नूह आया, तब खाना काबा तूफ़ान की वजह से बह गया, मगर काबे की बुनियाद बची रही। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर खाना काबा की फिर से तामीर की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से काबे का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और उसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया, और आज खाना काबा हम देख रहे हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और उसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया, और आज खाना काबा हम देख रहे हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपने बनाई। काफ़ी सारे लोगों के मिसकॉन्सेप्शन दूर हो गए होंगे कि काबा शरीफ के अंदर तो कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। दैट्स इम्पॉसिबल। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। इनफैक्ट कहा जाता है कि वो शिर्क है, गुनाह है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं हम सबको ये देना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि सिर्फ उम्राह पर जाने से कुछ नहीं हो जाता। अगर हम काम गुनाह से भरा हुआ करते हैं, हराम काम करते हैं और फिर हज पर जाकर के आ जाते हैं, तो उससे कोई सवाब नहीं मिलने वाला। बल्कि काम ऐसा करो कि हर वक्त आपसे अल्लाह राजी हो रहा हो। बेशक उम्राह पर जाना, हज पर जाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर खुशी की बात यही तो है कि जब अल्लाह आपसे राजी होते हैं ना, तो आपकी ख्वाहिश सेकंड्स में पूरी हो जाती है। बस नेक आमाल करिए, अच्छे विचार रखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करिए और कभी किसी मासूम को नुकसान मत पहुंचाइए। इतना सा भी झूठ, धोखाधड़ी, फरेब नहीं। अरे अल्लाह के दीन को मानने वाले सच्चे ईमान वाले होते हैं, तो ईमानदार बनिए। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा और आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर नहीं भी करना चाहते तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, जो छोटे छोटे हैं, उनको खुद से बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा सब हुआ था। अच्छा चलिए, आपसे आपकी ये बहन फिलहाल लेती है इजाज़त। मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के अंदर। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।